منشیات برآمدگی کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے رانا ثناءاللہ کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے سابق وزیر کی ضمانت پر رہائی کے بدلے 10-10 لاکھ روپے کے 2 مچلقے جمع کرانے کا بھی حکم دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کی اہلیہ نے کہا ہے کہ شوہر کی ضمانت منظور ہونے پر خدا کی شکر گزار ہوں، لیکن 6 ماہ تک کی حراست کا حساب کون دے گا؟ رانا ثناءاللہ کی رہائی آج حکومت کے لیے نصیحت کا دن ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ 15 ماہ سے سیاسی انتقام کا تسلسل جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے کے لیے درخواست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ نسل آ چکی ہوگی مگر PRT مکمل نہیں ہوگی۔ جعلی حکومت کے جعلی کیسز عدالتوں سے پھٹ رہے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ جو احتساب سے بچا اس پر منشیات ڈال دی گئی، جو منشیات سے بچا اس کا نادرا کارڈ معطل کر دیا گیا۔ اس کیس سے ANF کی ساکھ پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اسی طرح نیب پر بھی سوالیہ نشان آتا ہے۔ نواز شریف کی ضمانت کا آج آخری روز، نون لیگ نے مزید توسیع کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ درخواست کے ساتھ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس بھی جمع کروائی گئی ہیں۔ درخواست میں علاج مکمل ہونے تک سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی استدعا کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت پشاور میٹرو کی تحقیقات رکوانے سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ PRT پشاور کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، اس لیے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے پیپلز پارٹی کو لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی۔ جسٹس شاہد عباسی نے کہا کہ پرامن جلسہ کرنا ہر سیاسی جماعت کا بنیادی حق ہے، آپ جائیں جلسے کی تیاریاں کریں۔ حکومت نے 6 لاکھ سے زائد افراد کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والوں کی سمری کابینہ کو ارسال کر دی گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سماہی معاوضہ 5500 سے بڑھا کر 6000 کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا نیا نام احساس کفالت رکھا گیا ہے۔ ٹیسٹ رینکنگ جاری، بابر اعظم کی 9ویں سے 6ٹھی پوزیشن پر چھلانگ، قومی باؤلرز جگہ بنانے میں ناکام۔ اسد شفیق 20، اظہر علی 26، شان مسعود 41 اور عابد علی کی 62ویں پوزیشن۔ وراٹ کوہلی کی بلے بازی میں پہلی پوزیشن پر برقرار ہے۔ آسٹریلیا کے اسٹیو سمتھ دوسرے اور KV کپتان کین ولیمسن تیسرے نمبر پر براجمان ہیں۔ پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کے بیٹے کا غلط نام لکھنے پر بھارتی میڈیا نے معافی مانگ لی۔ عاطف اسلم نے لکھا تھا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، نیا مہمان الحمدللہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہیں۔ بھارتی ویب سائٹ نے ہیڈ لائنز میں لکھا کہ عاطف اسلم اور ان کی اہلیہ کے گھر دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے اپنے بچے کا نام الحمدللہ رکھا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔